اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، حدیث نمبر 2، وحی کی اقسام۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی گھنٹی کی آواز کے مثل آتی ہے اور یہ مجھ پہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ فرشتہ جو کچھ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، اور جو کہا جاتا ہے تو یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سخت جاڑے کے دن میں وحی اترتی تو نزول وحی کے اختتام پر جبین اقدس پسینہ پسینہ رہتے۔ وحی کے معنی، وحی کے لغوی معنی 6 ہیں: اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا، زبا میں جلدی کرنا۔ اصطلاحات شرع میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ وحی کی اقسام۔ انبیاء کے حق میں وحی 3 قسم پر ہے: بلا واسطہ، ملک بنفس نفیس باری عظامسا کا کلام، قدیم سننا، جیسے شب معراج میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ موسیٰ نے کوہ طور پر سنا۔ فرشتے کی وساطت سے کلام ربانی آئے۔ انبیاء اکرام کے قلوب میں معنی کا القاء کیا جائے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے میرے قلب میں القاء فرمایا۔ ناظرین، اس سے ہمیں آگے معلوم پڑتا ہے کہ فرشتے مستقل نوع ہیں۔ اس حدیث سے بصراحت ثابت ہوا کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں۔ ان کی ایک مخصوص دنیا، ایک مخصوص نوع ہے۔ ایسا نہیں کہ عناصر سے پیدا ہونے والی اشیاء کی فطری قوتوں کا نام فرشتہ ہے۔ جو شخص مخلوقات اور فطری قوتوں کا نام فرشتہ رکھے وہ کافر ہے۔ فرشتوں کی شکل۔ ہر فرشتے کی ایک اپنی نوعی صورت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا کہ پورے افق کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ان کے 6 بازو ہیں جن میں سے موتی اور یاقوت جڑتے ہیں، مگر ہمہ وقت یہ یاقوت حاصل یہ قوت حاصل کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ فرشتے جبریل امین جو ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شکل جس وقت چاہیں اس وقت اختیار کر لیں۔ یہ قوت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت جبریل دہیہ قلبی یا عرابی کی شکل اختیار کر لیتے تھے، جیسا کہ متعدد حدیث میں وارد ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں کسی کے سامنے نمودار ہوا۔ تو ناظرین، آگے دیکھتے ہیں نزول وحی کے وقت کی حالت۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے دیکھا کہ سخت جاڑے کے دن میں نزول وحی کے اختتام پر
جبین اقدس پسینہ پسینہ رہتی ہے، یہ عام ہے۔ ہر وحی کے لیے خواہ جرس کی آواز کے مثل ہو یا انسانی پیکر میں فرشتہ آ کر کلام کرنے کی حالت ہو، اس کا سبب یہ ہے کہ نزول وحی سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا تھا، یعنی کہ پڑتا تھا۔ اس کے اثر سے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا، جیسے بخار سے بے چینی پیدا ہوتی ہے ویسی بے چینی پیدا ہوتی جاتی، تنفس تیز ہو جاتا، ناک سے خراٹے کی آواز نکلتی، جاڑوں میں چہرے سے پسینے کے قطرات یوں گرتے جیسے چاندی کے موتی جڑ رہے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ نزول وحی کے وقت اگر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی۔